ناظرین، آج کے ولاگ میں جو ہے وہ سویڈن کی امیگریشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں ہوں سویڈش دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ایک پاکستانی خاتون جس کے 3 بچے ہیں اور سویڈن میں وہ تقریباً 14 سال سے رہ رہی ہے، اب اس کو سویڈن سے ملک بدری کا خطرہ ہے۔ اس خاتون کے 3 بچے ہیں اور بچوں کی عمریں 15 سال، 17 سال اور 18 سال ہیں۔ اور اس خاتون نے سویڈن میں آنے کے بعد یہاں سویڈش لینگویج سیکھی، اس نے یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا، پھر اس نے جو ہے وہ انڈر نرس کا جو ہے وہ کورس کیا، اس کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد انڈر نرس کے طور پہ وہ جو ہے وہ یہاں پہ کام بھی کر رہی تھیں اور ٹیکس پے کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنا یہاں پہ گھر بھی خریدا، یعنی وہ اس 13-14 سال کے عرصے میں ایک اچھے شہری کے طور پہ رہ رہی تھی، قانون کے مطابق رہ رہی تھی۔ لیکن ان کی امیگریشن کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا تھا، اور امیگریشن کا ان کا جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ چل رہا تھا، اور ان کے خیال میں ابھی یہ انڈر پروسیس تھا، لیکن مائگریشن بورڈ نے کچھ ان کے حوالے سے فیصلہ کر رکھا تھا۔ تو ہوا یہ کہ وہ 16 جون کو اسٹاک ہوم کا ایک علاقہ ہے ویکسولمن، وہاں پہ ایک فیری چلتی ہے، تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں وہ جا رہی تھی کہیں، اور وہاں پہ پھر پولیس جو ہے وہ رینڈملی چیک کر رہی تھی۔ پولیس نے جب ان کی آئی ڈی اور باقی چیزیں چیک کی تو انہوں نے جناب دیکھا کہ ان کے تو ڈیپورٹیشن کے آرڈر ہو چکے ہیں، ان کو تو سویڈن سے نکل جانے کا حکم ہے، اور اس پہ پولیس نے اس خاتون اور 3 بچوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد ان کو میسٹرا لے گئی جہاں پہ ان کا سینٹر ہے۔ لیکن بچوں کو تو چھوڑ دیا گیا، لیکن خاتون جو ہے ان کو تب سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور ان کے جو وکیل ہیں وہ بھی اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک مائگریشن بورڈ جو ہے وہ ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں دے رہا، اور مائگریشن بورڈ جو ہے وہ ان کو ڈیپورٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے مزید جب تفصیلات معلوم کی گئی تو معاملہ یہ تھا کہ خاتون یہاں پہ جب آئی، اور اس کے بعد کچھ وقت کے بعد کچھ ان کے اپنے جیسے بھی جو بھی حالات تھے، پھر ان کو یہاں پہ اسائلم جو ہے وہ لینا پڑا۔ اسائلم لینے کے بعد پھر وہ ظاہر ہے انہوں نے ایجوکیشن بھی حاصل کی، وہ کام بھی کر رہی تھی، سارا کچھ تھا۔ مائگریشن بورڈ نے کوئی فیصلہ ان کے حوالے سے کر دیا ہوا تھا کہ آپ سویڈن سے چلی جائیں، اور یہ فائنل ڈیپورٹیشن کا آرڈر ہو چکے تھے، لیکن ان کے خیال میں ابھی یہ پروسیس جاری ہے، اور انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ان کے حوالے سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ مبینہ طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس صورتحال میں پھر جب وہ وہاں پہ گئی تو ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اگر پولیس چیک کرے گی تو اس میں ان کا سارا کچھ یہ آ جائے گا کہ ان کے یہاں سے ڈیپورٹیشن کے آرڈر ہو چکے ہیں۔ تو وہ جب وہاں پہ رینڈملی چیک ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ مائگریشن بورڈ جو ہے ان کو سویڈن سے بھیجنا چاہتا ہے، لیکن یہاں پہ بہت سی جو حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں اور جو لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں، وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو سویڈن میں انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ رہنے دیا جائے، کیونکہ ان کے 3 بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ اسپیشل چائلڈ ہے، اس کے صحت کے مسائل بھی ہیں، پھر وہ پاکستان جا کے رہنے ہیں، ان کے لیے اور بہت سی مشکلات ہیں، جس میں انہوں نے ساری وہ باتیں مائگریشن بورڈ کو بتائی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ ایک دوسرا ایک اور واقعہ یہاں پہ ابھی سویڈش ٹیلی ویژن نے بتایا گزشتہ روز کہ یہاں پہ لبنان سے ایک فیملی تھی، اور خاتون، اس کے ہسبینڈ اور 2 بچے۔ تو انہوں نے خاتون جو تھی اس نے اسائلم لینے کے بعد اس نے ورک پرمٹ لے لیا، اور ورک پرمٹ اس کو مل گیا اور وہ کام کرتی نہیں، جبکہ اس کے ہسبینڈ نے جو ہے وہ اس وقت نہیں لیا، انہوں نے بعد میں اپلائی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت قانون بدل چکا تھا۔ اب آخر میں مائگریشن بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ان کا خاوند ہے اور ان کے جو 2 بچے ہیں میلا اور کریم، اور خاوند کا نام محمد ہے، یہ تینوں جو ہیں یہ یہاں سے سویڈن سے چلے جائیں، اور جو خاتون ہے اس کو یہاں پہ رہنے کی اجازت ہے، ان کے پاس جو ہے وہ ورک پرمٹ ہے، وہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں۔ تو اب جو پریس مینیجر ہیں مائگریشن بورڈ کے، ان سے جرنلسٹوں نے پوچھا کہ کیا وہ یہاں پہ رہ کے اپلائی نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ یہاں سے رہ کے اپلائی نہیں کر سکتے، ان کو ورک پرمٹ کے لیے یا سویڈن آنے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اپنے ملک لبنان جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں سے کیوں نہیں کر سکتے، وہاں کیوں کریں گے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ قانون ہے تک، اور جب انہوں نے اپلائی کیا تھا اس سے پہلے بھی تو اس وقت قانون بدل چکا تھا، تو اب وہ خاتون جو ہے وہ یہاں پہ رہیں گی، اور ان کے دونوں بچے اور ہسبینڈ ان کو جو ہے وہ ملک بدری کا سامنا ہے۔ اسی طرح ایک اور پاکستانی خاتون ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں پہ ہے، اور ان کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا
ان کا بھی اسی طرح ڈیپوٹیشن کے آرڈر ہیں وہ بھی چھپ چھپا کے رہ رہی ہیں. تو مائگریشن بورڈ آج کل جو ہے وہ بڑے اسٹرکٹ قسم کے فیصلے کر رہا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ کمنٹس بھی کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر معمولی غلطی بھی ہو، جیسے ابھی ایک انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ اگر پارکنگ کی اگر آپ کو فائن ہو جاتا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک مسئلہ بنتا ہے. اور بہت سے لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں جی کہ ہمیں مائگریشن بورڈ سے جواب نہیں آ رہا، ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے، جواب کب آئے گا؟ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ مائگریشن بورڈ ہی آپ کو بتا سکتا ہے، کوئی دوسرا شخص تو اس حوالے سے کچھ بتا نہیں سکتا. اور میرے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے میں ان ولاگز کی صورت میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس اضافی انفارمیشن ہے نہیں، کیونکہ نہ تو میں کوئی امیگرینٹ کنسلٹنٹ ہوں، نہ میں لائر ہوں، نہ میرا یہ پروفیشن ہے. یہ تو صرف یہاں پہ ہونے والے اپڈیٹس، عام خبریں، تازہ ترین صورتحال سے میں ان ولاگز کی صورت میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں. اور اگر آپ نے مزید معلومات اس حوالے سے آپ کو چاہیے تو میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں امیگریشن کے حوالے سے، وہ ایک یہ پلے لسٹ ہے امیگریشن ان سویڈن، اس میں آپ دیکھ لیں. اس میں بہت سی ویڈیوز ہیں، تو اگر اس میں فار ایگزامپل ریکوائرمنٹس کتنی ہونی چاہیے یا ٹائم کتنا لگے گا، یا تو آپ کو کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کے مطلب کی، آپ کے سوال کی اس میں مل جائے گی. اس کو آپ دیکھ لیں، وہاں سے آپ کو جو ہے وہ معلومات مل جائیں گی. میرے ساتھ اگر رابطہ کریں گے تو میں آپ کی شاید اس طرح سے ہیلپ نہ کر سکوں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت.